مانامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں دریافت کے شمارہ نمبر 13 سے قمر جمیل صاحب کا اداریہ جس کا عنوان ہے اونامونو اور ادب منتخب کیا گیا ہے۔ سماعت فرمائیے قمر جمیل صاحب کا اداریہ جس کا عنوان ہے اونامونو اور ادب۔ یہ اداریہ مانامہ دریافت کے شمارہ نمبر 13 سے منتخب کیا گیا ہے۔ آج دریافت ڈیجیٹل میں اسے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے اونامونو اور ادب قمر جمیل۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ یہ نظم کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے۔ مردوں کا استبل، مٹی کی بنی ہوئی ٹوٹی پھوٹی دیواروں کے بیچ غریب استبل، جہاں فصل کاٹنے کے لیے کوئی درانتی نہیں ہے، صرف ایک سلیب ہے جو ان کی تقدیر کا نشان ہے۔ اونامونو کی شاعری میں ایک اشتعال انگیز کیفیت ملتی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ احساس کو فکر انگیز ہونا چاہیے اور فکر کو محسوس۔ اونامونو یونانی اور لاطینی ادب کا پروفیسر تھا اور 1901 میں وہ سلامانکا یونیورسٹی کا ریکٹر مقرر کیا گیا تھا۔ اس نے شاعری اور ڈرامے کے علاوہ ناول کثرت سے لکھے۔ اونامونو کے ناولوں میں شاعری کے جذبات کو ابھارنے والی کیفیت بھی ملتی ہے۔ اس کا پہلا ناول جنگ میں امن تھا، جو بلباؤ کے محاصرہ کے بارے میں تھا۔ محاصرہ کے دوران وہ خود اس تجربے سے گزرا تھا جسے اس نے ناول میں بیان کیا ہے۔ اس کی تحریر کا انداز حقیقت پسندانہ ہے۔ اس کے سارے ناول جدیدیت کے مزاج کے مطابق ہیں۔ اسی زمانے میں اس کے ان ناولوں پر شدید حملے بھی کیے گئے اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ ناول نہیں مضامین ہیں۔ 1898 سے اسپین کی خانہ جنگی تک مضامین ہی کو اسپین کی نمائندہ صنف سخن سمجھا جاتا تھا۔ یہ اسپینی ادب کا عہد زریں کہلاتا ہے۔ اونامونو کہتا تھا کہ یہ ناول نہیں ہے، نہ صحیح حقیقتوں کا بہت قریب سے محسوس کیا ہوا بیان ضرور ہیں۔ اس کے ناول مسٹ میں اس کا ایک کردار غیر معمولی خود مختاری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ دراصل یہ کردار ایسا ہے جو برینڈولی کے ناول 6 Characters in Search of an Author سے 6 سال پہلے تخلیق کیا گیا ہے۔ اس میں خود اونامونو کی خصوصیات موجود ہیں۔ اس طرح اس نے خود اپنی شخصیت کو کردار بنا کر پیش کیا ہے تاکہ اس طرح اسے ابدیت حاصل ہو سکے۔ ایبل سینشیز میں حابیل اور قابیل کا موضوع پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سینٹ ایمانویل دا گڈ مارٹیر 1933 میں لکھا گیا۔ اس میں ایک پادری ہے جو خود تو روح کی لافانیت میں یقین نہیں رکھتا لیکن دوسرے پادریوں سے اس کی تلقین کرتا ہے۔ اس کے فکشن میں کردار کرب میں مبتلا رہتے ہیں، مبلغ نہیں ہوتے۔ اونامونو کو اس بات پر یقین تھا کہ انسان کو مایوسیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، مملیت سے ڈرنا نہیں چاہیے اور موت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ وہ کہتا تھا احساس کو سوچنے کا موقع دیجیے اور خیال کو محسوسات کا۔ اونامونو ڈرامہ نگار بھی تھا۔ اس کا ایک بہت دلچسپ ڈرامہ دا ادر جو حابیل اور قابیل کے موضوع پر ہے۔ اس کے علاوہ بردر جان ہے جو ڈان جان کی اساطیری حکایت پر مبنی ہے۔ اس نے اپنے بہت سارے ناولوں کو ڈرامہ بنا دیا ہے۔ فکشن کے علاوہ جو چیزیں اس نے لکھی ہیں ان میں زندگی کا المیہ مفہوم بہت ممتاز ہے۔ المیہ احساس یہ ہے کہ انسان میں ذاتی ابدیت کی خواہش ہوتی ہے۔ یہی افراد کا بنیادی احساس ہے جو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ 1898 کی نسل کا سب سے نمائندہ شخص اونامونو کوئی شاگرد نہیں رکھتا اور نہ کوئی پیروکار۔ وہ ہمیشہ انسان کی داخلی کیفیت کو خارجی زندگی کی تجرید سے افضل سمجھتا ہے۔
وہ باطنی زندگی کو تاریخی اور عمرانی یا سماجی زندگی پر ترجیح دیتا ہے۔ اس پر برگساں، کیرکیگار اور ولیم جیمز کی نتائجیت کے بڑے گہرے اثرات ہیں۔ اس کو کیرکیگار ہی سے خدا کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت ملا، اور وہ یہ کہ خدا کی ضرورت ہی خدا کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اسے سارتر کی وجودیت کا پیش رو بھی کہا جا سکتا ہے۔ وہ ایک اسپینی وجودی ہے، دوسرے تمام وجودیوں سے بالکل مختلف اور دوسری تمام قومیتوں کے وجودیوں سے مختلف۔ وہ مذہب کے انکار، محملیت اور بیزاری کے احساس سے لڑتا رہا۔ وہ جس طرح برنارڈ شاہ سے نفرت کرتا ہے، وہ اسی طرح ان احساسات سے بھی گریزاں ہے۔ وہ برنارڈ شاہ سے اس لیے نفرت کرتا ہے کہ اس کے خیال میں برنارڈ شاہ انسانی زندگی کی اہمیت کو سماجی کارنامے اور سماجی تجربے تک محدود کر دیتا ہے۔ خود اونامونو کی زندگی کا آغاز سوشلسٹ کی حیثیت سے ہوا تھا، لیکن آخر کار وہ جماعتی سیاست سے بلند ہو گیا۔ ساری عمر اس نے اپنے ہم وطنوں کو یہی پیغام دیا کہ وہ اسپینیت سے بلند ہونے کی کوشش کریں۔ اس کا خیال تھا کہ اسپین کی عظمت اس کے شاندار ماضی اور فتوحات میں نہیں ہے، بلکہ اس کی سچی روایت میں ہے، جو واقعات سے بلند ہے، جو ایک عہد سے دوسرے عہد میں عوام کے ذریعے منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اسپین کی ٹریجڈی دراصل یہ ہے کہ 1898 کی نسل کے آئیڈیل اس صدی کے آغاز تک پورے نہیں ہو سکے۔ 1898 کی نسل کے سب سے بڑے نمائندے اونامونو اور آرٹیگا 1931-32 کی دوسری جمہوریہ سے بیزار تھے۔ جنرل فرانکو کی کامیابیوں نے ان کی یہ امیدیں ختم کر دی تھیں کہ اسپین کو سچا یورپین ملک بنایا جا سکتا ہے، یعنی ایسے اسپین کو جنم دینے میں وہ ناکام ہو گئے جو یورپ کو متاثر کر سکے۔ ویسے اونامونو اور آرٹیگا مختلف قسم کے انسان ضرور ہیں، لیکن ان دونوں کو اس صدی کی فکر کی تشکیل میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آرٹیگا سمیت 1898 کی نسل کے سارے ادیب تخلیقی صلاحیتوں کے مالک تھے اور سماجی اور سیاسی اصلاح سے زیادہ خود مختاری میں یقین رکھتے تھے۔ اس نسل کے تمام ادیب فردیت پسند تھے، ان میں سے کوئی درخائم کی طرح کی فکر نہیں رکھتا تھا، جس کی نگاہیں ان سماجی خصوصیات کو دیکھ لیتی جو افراد سے ماورا بھی ہوتی ہیں، جن افراد پر یہ معاشرہ مشتمل ہوتا ہے۔ اجتماعی ضمیر کا خیال درخائم نے 1893 میں کتابی شکل میں پیش کر دیا تھا۔ بنیادی طور پر 3 ہی قسم کے ناول ہو سکتے ہیں: رزمیہ، ڈرامائی یا غنائی۔ دوسرے لفظوں میں موضوعی یا معروضی ناول۔ جدید عہد میں ناول کا رجحان معروضیت کی طرف ہے۔ یہ تصور جدید عہد کی زندگی کے سائنسی تصور سے مطابقت رکھتا ہے۔ آج کل تو ناول کو معلومات کا ایک ذریعہ، ایک دستاویز، ایک ادبی تصویر یا زندگی کی عکاس سمجھا جاتا ہے۔ اس قسم کا ناول اونامونو کو ناپسند تھا۔ وہ افادیت پسند تھا، لیکن یہ افادیت پسندی دنیا داری کی افادیت پسندی نہیں تھی۔ یہ افادیت پرستی ہمارے روز مرہ کے معاملات سے ماورا ہماری ابدی خواہشات کو پورا کرنے کا نام ہے۔ اونامونو کے خیالات مخروطی شکل میں سفر کرتے ہیں۔ اونامونو کے ناول اس کے باطن میں تخلیق ہوتے ہیں۔ یہ ناول اس کی روح کی مملکت میں تخلیق ہوتے ہیں۔ مثلا اس کے ایک ناول میں اس قصبے کا نام بھی نہیں دیا گیا ہے جہاں ناول کے اہم واقعات ظہور کرتے ہیں، کیونکہ یہ واقعات اسپین کے کسی بھی علاقے میں ظہور پذیر ہو سکتے تھے۔ چنانچہ اس کے ناول میں مکانات اور دکانیں اور شہر ایک کرگھے کی طرح بن جاتے ہیں جس پر مرد اور عورتیں اپنی روز مرہ کی زندگی کا کپڑا بنتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے ناول روحانی ڈھانچے بن کر رہ گئے ہیں، کیونکہ ان ناولوں میں
روحوں کے درمیان تصادم ہوتا ہے۔ نقادوں کا خیال ہے کہ اونامونو کے ناولوں کے سارے کردار خود اونامونو کی مختلف ترسیمی شکلیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کردار نہیں ہیں بلکہ خیالات ہیں جنہوں نے شخصیتوں کا روپ دھار لیا ہے۔ اس کے باوجود اس کے کردار زندہ کردار ہیں۔ اونامونو جمالیات پرست نہیں تھا، اس لیے اسے رومانوی نہیں کہا جا سکتا۔ اونامونو کے کھیل ڈرامائی ہونے کے باوجود غنائی ہیں۔ اسپین کے مختلف فنکار اس سے مختلف چیزوں میں آگے نکل چکے ہیں، لیکن پھر بھی اونامونو اور آرٹیگا اسپین کی سب سے بڑی علمی اور ادبی شخصیتیں ہیں۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔